الصبح بدا من طلعته واللیل۔ وضو کا طریقہ بیان کیا اور ایک حدیث پاک میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، کیونکہ یہ سردیوں کا موسم ہے اور سردی کے موسم میں وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا، شاخ گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، سردی کے موسم میں وضو کرنا بھاری ہوتا ہے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو یہ نہ بتلاؤں کہ وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیا تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے تمہارے گناہ میٹ دیے جاتے ہیں جو گناہ تم نے کیے تھے؟ صحابہ کرام نے جب سنا تو پیارے آقا نے صرف یہی نہیں فرمایا، ارشاد فرمایا کہ کیا وہ عمل نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں، تمہارے درجات میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں، کیا تم کو وہ نیک عمل نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام خوش ہو گئے، آقا وہ کون سا خوش نصیب عمل ہے، کون سا سعادت مند عمل ہے جس کی وجہ سے گناہیں بھی مٹے جا رہے ہیں اور درجات بھی بلند ہو رہے ہیں؟ آقا ضرور بتائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 عمل بتلائے، 3 اعمال کی طرف توجہ دلائی۔ سب سے پہلے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، پہلا جو عمل جس کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، میٹ دیے جاتے ہیں، تمہارے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، پہلا عمل یہ ہے کہ جب طبیعت میں ناپسندیدگی ہو، طبیعت میں شاخ گزرتا ہو، ایسے موقع پر مکمل طور پر وضو کرنا، صحیح وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، اس وقت جب طبیعت نہیں چاہ رہی ہو، طبیعت پر بوجھ ہے، صحت کی خرابی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کہ طبیعت وضو کرنے کو نہیں چاہ رہی ہے، تو ایسے موقع پر آقا نے فرمایا جب بندہ اپنی طبیعت کو چھوڑ کر شریعت کے فضیلت کو پانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وضو کی برکت سے نہ صرف اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ رب تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند آتا ہے۔ جس وقت طبیعت نہ چاہتی ہو، طبیعت میں بے چینی ہو، بے قراری ہو، وضو کرنا شاخ گزر رہا ہے، ایسے موقع پر وضو کرنا یہ پہلا عمل ہے۔ اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا دوسرا عمل، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف زیادہ قدمیں ڈالنا، کثرت سے مسجدوں کی طرف قدمیں ڈالنا، مطلب یہ ہے کہ مسجد دور ہے، مسجد دور ہے، جانے کو جی نہیں چاہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دور دراز کے مقام سے، مسجد دور بھی ہے تب بھی نماز کے لیے آنا، یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، مسجد دور تو نہیں ہے، قریب میں ہے، لیکن مسجد کو بار بار جاتا ہے اور آتا ہے، عصر کی نماز کو گیا، واپس آیا، پھر تھوڑی دیر ہوئی مغرب کو آیا، پھر تھوڑی دیر ہوئی عشاء کو آیا، بار بار مسجد کو جاتے رہنا، آتے رہنا، انسان کے نفس پر شاخ گزرتا ہے کہ ابھی تو میں نے نماز پڑھی تھی پھر اذان ہو گئی، ابھی تو ہم نماز سے مسجد کو آئے تھے، کچھ ہی دیر میں مسجد کو جانا ہے، یہ انسان پر شاخ گزرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم زیادہ سے زیادہ مسجدوں کی طرف قدم بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ ان قدموں کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر فرمائے گا، تمہارے درجات میں بلندی عطا فرمائے گا۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ اور تیسرا عمل پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نماز ہو جانے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہنا۔ ایک نماز ہو گئی، نماز عصر ہوئی، مغرب کی نماز کو بھی وقت ہے، لیکن آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں آپ لو لگائے ہوئے ہیں۔ آقا فرماتے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یعنی ایک نماز ہونے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، یہ اللہ کو اتنا محبوب عمل ہے،
اتنا پیارا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو یہ تین اشخاص ہے، تین خوش نصیب سعادت مند لوگ ہیں، یہ ایسے پیارے تین عمل ہے کہ جو بندہ ان عمل کو اپناتا ہے، ایک جب طبیعت نہ چاہتی ہو، طبیعت پر گراں ہے، طبیعت پر سانپ گزر رہا ہے، اس وقت وضو کرنا اور زیادہ سے زیادہ مسجدوں کی طرف اپنے قدموں کا استعمال کرنا، اور تیسرا ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا۔ تو ایسے موقع پر ہمیں وضو کرنا چاہیے جس وقت طبیعت